تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈبل اے کی دوبارہ سے انٹری ہونے والی ہے؟ الطاف حسین صاحب اور آفاق احمد صاحب مل کر دوبارہ کام کریں گے پاکستان میں، کراچی میں؟ کہ 1991 پہلے آتا ہے اور اس وقت ایم کیو ایم لندن کی جانب سے یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا، جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، اور بہت لاشیں لانڈی کورنگی میں اٹھائی گئی تھی۔ وہ کون لوگ تھے جو جس کو آپ بتانا چاہیں، وہ مطلب کہ لندن سے تھے یا جو ابھی بچھڑے ہیں ایم کیو ایم میں وہ لوگ تھے؟ گورنر صاحب کے بارے میں بتائیے گا، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست اگر ان کو قبول کرتی ہے تو میں خود گورنر ہاؤس میں استقبال کروں گا۔ ریاست کا معاملہ اور الطاف حسین کا معاملہ چل رہا ہے، گورنر صاحب کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا کوئی کردار ادا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طاہر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں TA24 نیوز۔ ناظرین، بانی متحدہ ایم کیو ایم لندن الطاف حسین صاحب نے پاکستان آنے کی حامی بھر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے میرے 3 عزیز گروپ ہیں وہ پہلے پاکستان پہنچیں گے، اور ایک گراؤنڈ بنایا جائے گا اور عوام سے رابطہ کیا جائے گا، اور ایک اچھی جو آواز ہے وہ دوبارہ سے ہیلو کی کھلنے جا رہی ہے۔ اس سارے موضوع پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سینئر صحافی و تجزیہ نگار تحسین عباسی صاحب بھی موجود ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی تقریباً 2 دن پہلے الطاف حسین صاحب نے ایک کانفرنس یا ٹک ٹاک کے ذریعے یہ جو پیغام ظاہر اور لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ پہلے ان کے 3 گروپ آئیں گے پاکستان، اور اس کے بعد وہ خود آئیں گے، اور انہوں نے کھل کر فوج کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان آؤں گا۔ اس سے قبل جو ہے وہ 3 جو گروپ ہیں 3 سیکشن میں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ دیکھیں، وہ بھی ظاہر ہے پارٹی کے لوگ ہی ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے ابھی تک الطاف حسین صاحب نے ڈکلیئر تو اس کو نہیں کیا، لیکن جو لوگ آئیں گے وہ لامالا ذمہ دار ہوں گے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ جو ایک طویل عرصے سے جلا وطن ہیں، خود ساختہ جلا وطنی گزار ہیں، پہلے ان کو بھیجا جائے گا، پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کچھ رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران بھی شاید آ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کلیئر نہیں کیا کون لوگ آئیں گے۔ انہوں نے پھر یہی فرمایا کہ وہ لوگ آئیں گے، اس کے بعد پھر بعد میں ان کے لیے جو ہے وہ آنے کا ان کا ارادہ ہے۔ اور پاک فوج کے حوالے سے تو فوج کا تو کبھی الطاف حسین صاحب نے کبھی فوج کے خلاف تو کبھی بات کی نہیں ہے۔ وہ جو ادارے ہیں جو زیادتیاں کرتے ہیں چند لوگوں کے لیے، وہ ہمیشہ فرماتے رہے ہیں، اور بعض جو جنرل تھے جنہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف سازشیں کی یا جو سیاسی جماعتوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے لیے تو برملا کہتے ہیں، لیکن پوری فوج کو تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا۔ جو چند لوگ ہیں جن لوگوں کو تو پورا پاکستان جانتا ہے کتنی کرپشن کی ان لوگوں نے، اور کس طرح سے کرپشن کرنے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، اور اسی طرح سے بیوروکریٹس کے لیے بھی الطاف حسین صاحب کہتے رہے ہیں، سیاستدانوں کے لیے بھی جو کرپٹ لوگ ہیں جن لوگوں نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ ہماری پاک فوج تو ظاہر ہمارے لیے فخر ہے، اور فوج نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سانحہ بلوچستان میں بھی انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، تو پوری فوج کے لیے نہیں، ان چند جنرلوں کے لیے الطاف حسین صاحب کہتے رہے، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے انہی لوگوں کے لیے کہا ہے، اور پوری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے۔ اور پھر فوج کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے قبل بھی ایک مرتبہ 90 پر تقریر کی تھی، کئی سال قبل الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ میرے 2 لاکھ کارکن آج بھی فوج کے ساتھ دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور کارکن ہمارے آگے ہوں گے اور فوج ہمارے پیچھے ہوگی۔ تو آج بھی انہوں نے یہی اسی چیز کو دہرایا ہے کہ لاکھوں کارکنان جو ہیں آج بھی ہمارے اس ملک کی سلامتی کے لیے بالکل فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مرتبہ ان کا یہی ماضی میں بھی وہ کہہ چکے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں۔ اس مرتبہ پھر انہوں نے تمام تر زیادتیوں کے باوجود ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہی کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمارا ہر کارکن قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور ابھی پرسوں آفاق احمد صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا، ایک صحافی نے سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کراچی آئیں گے اور میں خود ان کا استقبال کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ مطلب وہ آنے والے ہیں
جس پر آفاق احمد صاحب نے کہا نہیں وہ آئیں گے ضرور اور میں استقبال اس لیے کروں گا، انہوں نے میری مذمت کی تھی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈبل اے کی دوبارہ سے انٹری ہونے والی ہے؟ الطاف حسین صاحب اور آفاق احمد صاحب مل کر دوبارہ کام کریں گے پاکستان میں، کراچی میں؟ میرے خیال سے تو مجھے ایسا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ کیونکہ جو لوگ شہداء ہیں، شہداؤں کے لواحقین کو تھوڑے تحفظات ہیں، اور اس سے قبل متحدہ قومی موومنٹ کے وہ جو رابطہ کمیٹی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا تھا عامر خان کے لیے، عامر خان کی بھی معافی ہوئی، اور پھر عامر خان نے جس طرح سے 9-0 پر آپریشن کروایا وہ بھی سب کو معلوم ہے، تو وہ کچھ تحفظات ہیں۔ اور جب ابھی آفاق صاحب نے کہا تھا کہ مجھے جب میری حمایت کی گئی ہے، میری رہائی کے لیے کہا گیا ہے، خاص طور پر الطاف حسین صاحب نے، فاروق ستار نے، اور جناب یہ جو مصطفیٰ کمال ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں 1986 کی دہائی میں چلا گیا ہوں، 1986 کے دور میں چلا گیا ہوں۔ تو میں اسی وقت جو تھی کافی کارکنان نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا تھا شہداؤں کے لواحقین نے کہا، برملا کہا تھا کہ آفاق صاحب کو 1992 کا بھی وہ دور یاد ہونا چاہیے، چونکہ 1992 کا جو آپریشن ہے وہ ان پر الزام ہے، اور اہل کراچی اور متحدہ کے جو لوگ ہیں، ذمہ داران بھی، کارکنان بھی، وہ کہتے ہیں کہ 92 کا جو آپریشن تھا، جو اب تک بند نہیں ہوا ہے، اس کی شروعات جب ہوئی تھی تو وہ اس میں آفاق صاحب کا بڑا اہم کردار تھا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ۔ تو کارکنان نے، چونکہ میں نے بھی ولاگ کیا تھا، مجھے بھی لوگوں نے فون کیا، مجھے سب سے پہلے تو ایک شہدا کی بہن تھی، انہوں نے مجھ سے فون پہ کہا کہ آفاق صاحب کو 1986 کے ساتھ ساتھ 1992 کا بھی وہ دور یاد رکھنا چاہیے۔ ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے جو اس سے پہلے جو بلاگ کیا تھا اس میں تقریباً لوگوں کے کامنٹس اور پرسنل مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ یہ لازمی آپ سے بھی پوچھا جائے اور میں اس بات کو رکھا جاؤں کہ 1991 پہلے آتا ہے، اور اس وقت ایم کیو ایم لندن کی جانب سے یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، اور بہت لاشیں لانڈی کورنگی میں اٹھائی گئی تھی۔ وہ کون لوگ تھے جس کو آپ بتانا چاہیں، وہ مطلب کہ لندن سے تھے یا جو ابھی بچھڑے ہیں ایم کیو ایم میں وہ لوگ تھے؟ نہیں، 1991 میں اختلافات ہوئے تھے، جو مجھے نالج میں، اس وقت میں بھی ظاہر چھوٹا تھا، تو اس وقت اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ پھر آفاق احمد کو، عامر خان کو، ان کے پورے گروپ کو متحدہ سے نکالا گیا تھا یا خود نکل گئے تھے، یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ الگ ہو گئے تھے۔ اور الگ ہونے کے بعد جب یہ گروپ بن گیا تھا تو اس کے بعد کافی لوگ آپس کے میں تصادم ہوا تھا، پھر کافی لوگ اس میں مارے گئے تھے دونوں طرف سے، تو لوگوں کو وہ تحفظات ہیں ابھی تک۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1992 کا جو آپریشن تھا وہ آفاق صاحب پر الزام عائد کرتے ہیں کہ آفاق اور عامر خان کی جانب سے سارا ہوا تھا، اس میں ایم پی ایس بھی اغوا کیے گئے تھے، اور ان کو زبردستی مظفر شاہ کی کیبنٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ تو لوگوں میں ابھی تحفظات ہیں۔ اور پھر آگے چل کر پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب عامر خان کی معافی ہوئی تھی 9-0 پر، جب شہداؤں کے ورثہ کو بلایا گیا تھا، تو وہ لوگ جو تھے، شہداؤں کے جو ورثہ تھے، وہ دل سے نہیں گئے تھے۔ متحد فیملی نے مجھ سے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دل سے نہیں جا رہے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ الطاف حسین صاحب کا حکم ہے تو اس لیے ہم جا رہے ہیں، عامر خان کی معافی جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، معافی کا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت بھی ہم دل سے نہیں گئے تھے، جبرن ہم لوگ گئے تھے ان کی معافی پہ۔ تو اب اس وقت صورتحال یہ کہ کارکنان جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب کے کہنے پر ہیں، اور جو کچھ الطاف حسین صاحب کہیں گے کارکنان اس کو تسلیم کریں گے۔ اگر اب بھی آفاق صاحب سے کوئی معاملہ طے ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں الطاف حسین صاحب کی کوئی بات کو سے اختلاف نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہی کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، رابطہ کمیٹی متحدہ کی یا الطاف حسین صاحب کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ووٹ بینک آج بھی الطاف حسین کا ہے، کل بھی الطاف حسین کا تھا، اور
इंतखाबात मैं समझता हूँ इसी साल होने जा रहे हैं, 2025 में। 2025 में ही ये इंतखाबात का साल है। तो ये बखूबी अंदाजा हो जाएगा, अगर फेयर इलेक्शन हुए तो पता लग जाएगा कि वोट किसके, अवाम किसके साथ। अच्छा, ये तो आप कहते हैं और इस चीज को थोड़ा मानते हैं कि आफाक अहमद से कुछ मामलात हो सकते हैं अगर अल्ताफ हुसैन साहब चाहें तो, अगर वो चाहें तो उनकी लेकिन राब्ता मुस्तफा कमाल और जो लोग हैं उनसे तो मेरे ख्याल से कभी नहीं हो सकता। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ये जो टीम है इससे तो नामुमकिन नजर आ रहा है, जो हालात हैं नामुमकिन नजर आ रहा है, और कारकुन भी किसी तरह से इनसे तैयार नहीं है कि इनकी कोई माफी हो, क्योंकि जो लोग एक बुरे वक्त में अल्ताफ हुसैन के साथ हैं, उनमें कुछ लोगों में तहफुजात पाए जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर माफी हो जाएगी इनकी, और फिर लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब, उनकी राब्ता कमेटी बार बार इसकी तरदीद कर चुकी है कि कम से कम लीडरशिप की तो माफी नहीं होगी, कारकुनान की सतह पर भी कोई कैटेगरीज बनाई जाएंगी। तो ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन सर, अभी पिछले दिनों गवर्नर सिंह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, और आफाक अहमद ने भी कहा है कि बॉस तो लंदन में, और वो आएंगे और वो जो जैसा कहेंगे हम करने को तैयार है। अब वो बॉस करेंगे ना फैसला, तो तो हम मतलब कि आपको लग नहीं रहा है कि बॉस लंदन में और जैसा वो कहेंगे आकर हम करने को तैयार हो जाएंगे, तो मतलब कुछ मामलात हो गए। बॉस कारकुनान की बातों को रद्द नहीं करेंगे, इसलिए कि बॉस ने जब हुक्म दिया था कि आमिर खान को माफ कर दो, तो लोगों ने अमल किया, उस पर उनके बात पर अमल किया था। और फिर बाद में आमिर खान का क्या किरदार रहा, तो वो सबके सामने है। मुश्किल है कि बॉस जो है वो अपनी मुशावरत से कोई फैसला करेंगे, और फिर मुल्की हालात भी देखेंगे कि उस वक्त मुल्की क्या हालात हैं, तो फैसला उन्हीं के हाथ में है, वो क्या करते हैं। हम और आप तो एक जर्नलिज्म के हवाले से एक तज्जिया कर रहे हैं। और गवर्नर सिंह के बारे में बताइएगा, उनका भी ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट और रियासत अगर उनको कबूल करती है तो मैं खुद गवर्नर हाउस में इस्तकबाल करूंगा। रियासत का मामला और अल्ताफ हुसैन का मामला चल रहा है, गवर्नर साहब की क्या हैसियत है, वो क्या कोई किरदार अदा करेंगे, वो तो इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी गवर्नरी बचाने के लिए कंपनी चमका रहे हैं, और जो गवर्नर का काम है वो तो कर ही नहीं रहे हैं, वो तो इस वक्त शोबदेबाजी में लगे हुए हैं। और गवर्नर और अल्ताफ हुसैन साहब को एक साथ मिलाएंगे तो गवर्नर साहब की तो कोई हैसियत ही नहीं है अल्ताफ हुसैन साहब के सामने। अब गवर्नर क्या उनके मामला तय करवाएंगे? मामला जो है वो बहुत आगे की सतह के हैं। गवर्नर साहब, उस वक्त तक गवर्नर साहब उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उनके पर जलते हैं गवर्नर साहब के उन मामला तक पहुंचना जो मामलात हैं इस वक्त। अफगान महाजरीन को जो मुल्क से निकाला जा रहा है, और जितने भी गैर मुल्की हैं जिनका शनाती कार्ड नहीं है, उनको मुल्क से निकाला जा रहा है। एक आवाज जो मैंने सुनी है कि अगर ये 31 मार्च तक ये नहीं निकलते हैं तो उसके बाद एक हले जिन्होंने बताया कि अल्ताफ हुसैन को लाकर इन पर मुसल्लत किया जाएगा। आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो रियासत का फैसला है ना। अल्ताफ हुसैन साहब थोड़ी कहेंगे क्या कि हम तो शुरू से ही मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी की ये आवाज है कि जो भी गैर मुल्की गैर कानूनी काम में मुलव्वस हैं उनको सबको निकाला जाए। देखें ना, अमेरिका जैसे मुल्क में भी अब ये फैसला हुआ है, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। तो हमारे मुल्क में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उन्हीं वही लोग कर रहे हैं। खासतौर पर मंशियात का धंधा जो है, कारोबार है, इस वक्त वही गैर मुल्की लोग कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में। तो वो तो उनको तो निकालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मुल्क में की माशी सूरत हाल है वो इसकी बात की इजाजत नहीं देती कि हमारे मुल्क पर मजीद बोझ हो। आप देखें ना, लाखों आपने अफगानी बुला लिए हैं, 30 लाख 35 लाख आपने अफगानियों को यहाँ पनाह दी हुई है। आप 1 लाख बिहारियों को से नहीं बुला सकते, जबकि वो मुहब्बल वतन है। ऐसा ही है। उन लोगों ने डबल कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए। 1947 में भी कुर्बानी दी, और फिर उन्हीं लोगों ने 1971 में भी कुर्बानी दी। वो लोग कैंपों में रह रहे हैं, उनके लिए जगह नहीं है। अफगानियों को आपने 35 लाख, तकलीफ हमें यहाँ होती है
کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے, جو لوگ 2 مرتبہ مہاجر بنے, ان کو اگر لانے کا کوئی ہم مطالبہ کرتے ہیں تو ہم ملک دشمن کہلاتے ہیں, اور سندھی قوم پرستوں کے سامنے ہم جو ہے وہ سندھ دشمن کہلاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو لانے میں کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. 35 لاکھ لوگوں کو ہم نے مہمان بنایا ہوا, تو ان مہمانوں کو جانا چاہیے. ان کی نسلیں یہاں جوان ہو گئی ہیں. افغانیوں کو نکالنے, دیکھیں تو ترکی میں 10 لاکھ افغان مہاجرین تھے, ان کو نکالا. ایران سے 11 لاکھ افغان مہاجرین کو. اب ان کے ملک میں حالات اچھے ہیں, ہم سے زیادہ ان کی معاشی صورتحال اچھی ہے, ہم سے زیادہ ان کا سکہ جو ہے, ان کی جو کرنسی ہم سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. ان کا ملک آزاد ہے, اسلامی نظام ہے, سب کچھ وہاں موجود ہے. تو اب پہلی تو ان کو خود چلے جانا چاہیے. اگر نہیں جا رہے ہیں تو پھر ان کو زبردستی نکالا جانا, کیونکہ دوسرے ممالک نے بھی یہ کیا ہے نا, ترکی نے بھی زبردستی نکالا ہے زبردستی. اور ان کو نکالنے کے بعد وہ 1 لاکھ جو ہمارے جو مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے 2 مرتبہ, ان کو یہاں لا کر بسایا جائے. کیونکہ 10 لاکھ جب 30 لاکھ یہاں سے لوگ جائیں گے تو ہمارے پاس کافی گنجائش موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. 1 لاکھ لوگوں کو ہم لا کر یہاں بڑی آسانی سے آباد کر سکتے ہیں. اگر اس میں حکومت پارٹیسپیٹ نہ بھی کرے تو کراچی کے لوگ یہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. میں جس تاجر سے بھی بات کرتا ہوں, شہریوں سے بات کرتا ہوں, تاجروں سے, صنعت کاروں سے بات کرتا ہوں, تو سب لوگ اس پر ایگری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم 30 لاکھ 35 لاکھ ان افغان مہاجرین کو برداشت کر رہے ہیں, اور لاکھوں لوگوں کو روزانہ تقریباً 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں کراچی کے شہریوں کے چندے سے یہاں شہریوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. سیلانی ہوا, چھیپا ہے, یا جو بھی تنظیم ہے, ان کو پیسہ تو کراچی کے شہری دیتے ہیں نا. کراچی کے تاجر, صنعت کار, جو لوگ ہیں, مزدور طبقہ بھی وہاں اپنے حصے کا فنڈ ادا کرتا ہے. تو جب وہ لوگ 3.5 لاکھ لوگوں کو روز کھانا کھلا سکتے ہیں اس کراچی میں, تو وہ 1 لاکھ لوگوں کو بسانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اپنے ہیں, جو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. تو اب سب لوگ تیار ہیں کہ ہم 1 لاکھ لوگوں کو گھر بھی بنا کر دیں گے, اور ان لوگوں کو آباد بھی کریں گے, ان کو روزگار بھی دیں گے. یہ 30 لاکھ لوگ جائیں گے تو بہت گنجائش ہو جائے گی. بلکہ میں سوچتا ہوں ان کا بھی انتظار نہ کیا جائے, ان کو فوری طور پر لایا جائے, کیونکہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں کہ جب ہم لاکھوں لوگوں کو روڈوں پر کھانا کھلا سکتے ہیں تو ہم ان کو بھی آباد کر سکتے ہیں. تو ان پر بھی ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور آپ کی بات بالکل درست ہے. اگر ہم ان لوگوں پر توجہ دے دیں تو ہماری ملک کی معاشی حالات اور دیگر حالات بہتر ہو جائیں. اور ہم ایک بہت بڑے فرض سے جو ہیں, فرض کی ادائیگی ہو سکے گی ہم سے. اور جو لوگ یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ قربانی دینے والوں کو کیا ملا, تو وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہم لوگوں نے قربانی دینے والوں کو ایک طویل عرصے کے بعد ہی صحیح, لیکن ان کو اپنے ملک میں بلا کر آباد کیا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا. کمنٹس میں اپنا رائے ضرور دیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.